اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون صلوات مختصر آیت مختصر ٹائم خدا بند عالم سورہ بینہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے بے شک یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ تو سرور کائنات نے یہی ارشاد فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے ماننے والے شیعہ، اقتداء کرنے والے، اطاعت کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ ہے۔ اگر ایمان پختہ ہو، عمل صحیح ہو، تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ خیر البریہ ہیں۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام کا مجمع تھا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں جن کا ایمان بھی پختہ ہے اور عمل بھی درست ہے، جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی ان کے ماننے والے شیعہ بھی ہیں، خیر البریہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ علی کا شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، شیعہ علی کی اوصاف کیا ہیں، صفتیں کیا ہیں۔ توجہ ہے، قرآن سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کا چہرہ میری طرف رہے۔ سورہ انفال پارہ نمبر 9 کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ہم ولایت علی کا نعرہ لگانے والے، قرآن ارشاد فرما رہا ہے علی کا موالی، علی کا شیعہ، سچا شیعہ وہ ہے، کلمہ حسر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ سوائے اس کے اللہ ارشاد فرماتا ہے مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے مومنین کے دل کانپ جاتے ہیں۔ شیعہ علی کی پہلی صفت اللہ کا نام آ جائے، واجلت قلوبہم، دل کانپتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، مومن کے دل میں عدالت ہوتی ہے۔ توجہ توجہ۔ تو فرمایا دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا مومن شیعہ کی دوسری صفت یہ ہے جب مومن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے مومن کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مومن قرآن سنتا ہے، توجہ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
فرمایا تیسری صفت موالی اہل بیت کی یہ ہے ہر حالت میں اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ مصیبت آئے، تنگ دستی آئے، غربت آئے، فقر و فاقہ آئے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ چوتھی صفت فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز میں غفلت نہیں کرتے، نماز قائم کرتے ہیں، علی کے شیعہ۔ پانچویں صفت اللہ فرماتا ہے کہ اپنے پاکیزہ مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقیقی سچے مومن ہیں۔ مجھے یہ شیعہ کی شان میں جو قصیدہ ہے نا، میں قرآن سے، میرے ساتھ سوزی نہیں ہے، قرآن سے پڑھ کر میں نے بیان کرنا ہے جی۔ تو فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقیقی سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ، ان کی مغفرت ہے، اور فرمایا ان کے لیے رزق کریم ہے۔ اور ایک دوسرا قصیدہ بھی سنا دوں مولا علی کے، سورہ مومنون 18واں پارہ پہلا صفحہ۔ شیعہ علی کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ فرمایا فلاح پا گئے مومنین کیسے؟ جو نماز پڑھتے ہیں خضوع و خشوع والی، نماز پڑھتے ہیں خضوع و خشوع والی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت یہ ہے مومن اپنی زبانوں کو لغویات سے بچاتے ہیں، بیہودہ باتیں نہیں بکتے، گالیاں نہیں دیتے، غیبت نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ میں خیانت نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ فرمایا مومن باغیرت ہوتے ہیں، فرمایا مومن وعدہ خلافی نہیں کرتے، مومن امانت میں خیانت نہیں کرتے، مومنین اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ اللہ یا رسول اللہ یا۔ تو عزیزان گرامی دو آیات ہیں اور اس کا ترجمہ آخر میں نتیجہ۔ پارہ نمبر 22 دوسرا صفحہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ کون ہیں؟ مولا علی کے شیعہ۔ توجہ ہے نا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے پہلا صفحہ پارہ نمبر 22 ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد مردہ باد یا علی،
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ترجمہ سن لو، ٹائم نہیں ہے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں، توجہ ہے، مومن مرد مومنہ عورتیں، فرمایا خضوع و خشوع کرنے والے مرد خضوع و خشوع کرنے والی عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، فرمایا سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، فرمایا روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے مغفرت ہے۔ آخری آیت اور نتیجہ، پارہ نمبر 11، قرآن صامت سے قرآن ناطق کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، جو قرآن ناطق کے ماننے والے سچے غلام ہیں، جو ہے جو مولا علی کے جو قرآن کا منکر ہے وہ مولا علی کی ولایت کا ہی منکر ہے۔ تو اس ولایتی کا نام ہے کہ مولا علی ہماری جان مال پہ حق کے تصرف رکھتے ہیں، ہماری مرضی دین میں نہیں چل سکتی، ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارا مرنا ہمارا جینا ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، 14 کی رضا کو دیکھنا پڑے گا، جن کے 14 سردار ہوں، نہ قیاس کر سکتے ہیں نہ تفسیر پر رائے کر سکتے ہیں۔ توجہ سے سننا، فرمایا پارہ نمبر 11 دوسرا صفحہ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ آخری آیت اور اس کا ترجمہ، تو فرمایا کون ہے مولا علی کے شیعہ؟ التائبون، توبہ میں تاخیر نہیں کریں گے، جب غلطی سرزد ہو جائے سوچیں گے نہیں، توبہ کریں گے۔ من اوتی التوبہ لم یحرم القبول، توبہ اگر خلوص نیت سے کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے، مولا کا فرمان ہے۔ التائبون، پہلی صفت یہ ہے توبہ میں تاخیر نہیں کرتے۔ العابدون، مولا علی کے غلام عابد ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں۔ مولا علی 24 گھنٹوں میں 2102 سجدے ادا کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا الہی ما عبدتک حق عبادت، اے الہی مجھ علی سے اب تک تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ فرمایا کون ہے دوسری صفت؟ پہلی توبہ کرنے والے ہوں گے، دوسری کیا ہے؟ العابدون، عبادت گزار ہوں گے، تیسری فرمایا اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے، الحامدون الراکعون، فرمایا علی کا شیعہ کون ہوگا؟ رکوع کرنے والا، توجہ ہے، رکوع کرنے والے ہوں گے، سجدہ کرنے والے ہوں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں گے، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ میرا حبیب انہیں جنت کی بشارت دے دو، انہیں جنت کی بات پیغام ہو گیا۔ نتیجہ ایک روایت کے اندر علی کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، ارشاد فرماتے 1000 کی بستی ہو، ایک ہمارا شیعہ ہو، فرمایا اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا، توجہ ہے، اس کا کھانا اس کا پینا اس کا مرنا اس کا جینا، فرمایا 999 غیر ہوں، ایک ہمارا شیعہ ہو۔ مزہ تب ہے جب میزان پہ تولا جائے، ایک ہمارے ماننے والے کا پلڑا بھاری ہوتا ہوا نظر آئے۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، فرمایا ہمارے لیے زینت بن کے زندگی گزارو، ننگو ٹار نہ بنو۔ صرف مصحف کے 2 جملے اس دین کو بچانے والے مولا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ دین آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، لیکن کربلا کا آغاز
رسول کی لخت جگر سے ہوا ہے، اس بیوی سے ہوا جن کے بچوں کے جھولے بھی ملائکہ جھلاتے ہیں، وہ بیوی جس کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، وہ زہرا جس کا سن 18 سال کا ہو، سر کے بال سفید ہو جائیں، وہ زہرا جس کی اجازت کے بغیر ملک الموت بھی گھر میں داخل نہ ہو سکے، یہی بیوی ہیں بابے کے چلے جانے کے بعد پہاڑوں میں بین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ صبت علیہ مصائب لو انہا وصبت الایام وسرن لیالیا، اے بابا آپ کے چلے جانے کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں آئیں، اگر سفید دنوں پہ آتے کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہی زہرا ہے بابے کے چلے جانے کے بعد بیوی اس امید سے بیٹھی ہیں میرے بابے کا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، مجھے عظیم بابے کا پرسہ دیں گے۔ عزادار و مسلمان آئے تو کیسے آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، آ کر کہا گھر والوں گھر سے باہر نکلو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ عزادارو سنو گے، جس وقت اتنا کہا ہے نا تو مولا علی دروازے پہ آنے لگے، جناب زہرا عرض کرتی ہیں اے علی آج تمہاری باری نہیں ہے، آج مجھ زہرا کی باری ہے۔ عزادارو آنے والے آئے، جناب زہرا دروازے کے پیچھے آتی ہے، ایستا ایستا بیوی کہتی ہیں دھمکیاں دینے والوں، کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں زہرا رہتی ہے؟ کہ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن حسین رہتے ہیں؟ عزادارو آنے والوں نے کہا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ عزادارو جناب محسن کی شہادت کا جملہ، سامنے دروازہ پیچھے دیوار، درمیان میں حسنین کی اماں، دروازے کو زور سے دھکا دیا گیا، یا بیوی نے آواز دی یا فضہ تو الیہ پسند دینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، آنے والوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا ہے۔ عزادارو بس آخری جملہ، آنے والے آئے مولا علی کو گرفتار کر کے لے جانے لگے۔ جس وقت جناب زہرا کے قریب سے مولا کا گزر ہوا، بی بی نے علی کے دامن کو پکڑ لیا، بڑی کوشش کی گئی کسی طریقے سے زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن بی بی کا ہاتھ نہ چھوٹا۔ عزادارو سنو گے یہ ہاتھ کس طرح چھڑایا گیا، ایک ملعون نے تازیانہ نکالا، بی بی کے ہاتھ پہ مارا، بی بی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بی بی نے کہا اے علی اب اللہ کے حوالے، اللہ لعنت اللہ علی القوم۔